تماچه چې کوم ما بخپل رغستې ده چارل را کړې نه ده او ما بخپل پلار باندې فایر کړی دی وشتل بابا تا مړ کو زمانه بس غلطي وشوه دغه ټایم کې بس ومې ویشته بس بیا مې دا ما څوک بس پوه نه شوم چې ومې ویشته بیا مې دا ما څوک پلار بر جنگونه کولو نه هغه کم دی چې کله جنګونه کړي چې مې بلوټ پې وویل ما دا به نه وویل بیا مې پې بل وویل بس بیا د ماته وی اوله بس ما ډز کړی دی نو راوا مې غشته د سیم چې ومې ویشته نو بیا مې سوچ وکړ چې دا مې څوک د وخت د لیوانو د کاکو ته چې ګورم نو اوښ کا نه جړه نه خپېمانتیا بس د دیوال ته خبره کوم زه نه ګڼم چېرې دا به پلار راغټه کړي یو رب دې ستاسو حیا وساتي خو ستاسو دا کار داسې و چې تاسو خپل اسمان نړولی دی ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ بیٹیاں اپنے باپ کی لاڈلی ہوتی ہے اور بیٹیاں بھی بیٹوں کی بنسبت اپنے باپ سے زیادہ پیار کرتی ہے، لیکن آج جو واقعہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اگر یہ ریکارڈ نہ ہوتا تو شاید آپ یقین نہ کرتے۔ ایک بیٹی پستول اٹھاتی ہے اور اپنے ہی باپ کو گولی مار دیتی ہے۔ آخر وجہ کیا تھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ پروگرام کے آغاز میں یوسف جان ایس ایچ او خانزیب سے واقعے پر روشنی ڈالنے کو کہتے ہیں۔ ایس ایچ او خانزیب بتاتے ہیں کہ پہلے ہمیں اطلاع ملی کہ پاس کے گاؤں میں ایک شخص نے خود کو گولی مار کر خودکشی کی ہے۔ ہم وہاں گئے اور اپنی انویسٹیگیشن کی اور بہت ہی کم عرصے میں ہم نے قاتلوں کو پکڑ لیا۔ مقتول کو اپنی بیٹی نے قتل کیا ہے۔ یوسف جان ایس ایچ او سے پوچھتا ہے کہ ایسی کون سی وجہ تھی کہ ایک بیٹی اپنے باپ کو قتل کرنے پر مجبور ہو گئی؟ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا واقعہ نہ دیکھا نہ سنا ہے۔ ایس ایچ او بتاتا ہے کہ بالکل یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے ہمیں بھی حیران کر دیا ہے۔ ہم نے لڑکوں کو اپنے والد کا قتل کرنے کے بارے میں سنا ہے، لیکن کسی لڑکی کا اپنے والد کو قتل کرنا یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایس ایچ او خانزیب بتاتا ہے کہ قتل کی وجہ یہ تھی کہ یہ دو بہنیں ہیں، ایک سابیہ اور ایک خاتمہ۔ سابیہ کے کسی کے ساتھ فون پر کانٹیکٹ تھا اور خاتمہ اسے سپورٹ کرتی تھی۔ ایک دن جب ان کے والد کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے غصے میں آ کر ان کو ڈانٹا، جس پر خاتمہ کو غصہ آ گیا اور اس نے پستول اٹھا کر اپنے والد پر گولی چلا دی۔ وہ باپ جس نے دن رات ایک کر کے ان کو پالا پوسا اور ان کی ہر ضرورت پوری کی، اس کو انہوں نے فائر کر کے قتل کیا اور اس جرم کا اعتراف بھی انہوں نے خود ہی کیا ہے۔ ایس ایچ او کہتا ہے کہ ان کو ہم قانون کے مطابق سزا دیں گے۔ اس کے بعد یوسف جان دونوں بہنوں سے کچھ سوالات کرتا ہے۔ سابیہ بتاتی ہے کہ ہم تمام بہنیں گھر میں ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ ہماری امی بھی تھی کہ اتنے میں ہمارے ابو گھر آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد کسی بات پر ابو غصہ ہو گئے اور ہمیں ڈانٹنے لگے، جس پر خاتمہ کو غصہ آ گیا اور کہنے لگی کہ آج میں ابو کا قتل کر دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے خاتمہ دوسرے کمرے میں پستول اٹھانے چلی گئی۔ اس دوران میں نے خاتمہ کو بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن میں ناکام رہی۔ اس وقت ہمارے دونوں بھائی گھر سے باہر تھے۔ خاتمہ نے ایک پستول اٹھائی اور لوڈ کی۔ یہ سب ہمارے ابو بھی دیکھ رہے تھے، لیکن وہ بے خوف تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ خاتمہ کو پستول چلانی نہیں آتی، لیکن خاتمہ نے پستول لوڈ کی اور گولی چلا دی۔ اس کے بعد یوسف جان خاتمہ سے واقعے کے بارے میں سوالات کرتا ہے۔ خاتمہ بتاتی ہے کہ مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی، میں نے پستول اٹھائی اور فائر کی۔ پھر جب میں نے اپنے والد کو زمین پر پڑا دیکھا تو دوڑ کر اس کے پاس چلی گئی۔ اس دوران میری بہنوں نے ابو سے کہا کہ اسے بخش دو۔ میرے ابو نے آخری سانسیں لیتے وقت مجھے معاف کر دیا تھا اور بخش دیا تھا۔ ناظرین، تعجب کی بات یہ ہے کہ جب خاتمہ یہ انٹرویو دے رہی ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں میں کوئی افسوس یا ندامت نظر نہیں آتی۔ خاتمہ کے لہجے سے بالکل بھی ایسا نہیں لگتا کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ یہ دیکھ کر یوسف جان بھی کہتا ہے کہ یہ کیسی بیٹی ہے، میں نہیں مان سکتا کہ ایک بیٹی اپنے والد کے ساتھ ایسے کر سکتی ہے۔ میں بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں، ہم اپنی زندگی لگا دیتے ہیں اپنی بیٹیوں کی پرورش میں، اور یقیناً خاتمہ کے والد نے بھی دن رات ایک کر کے ان کی ہر خواہش پوری کی ہوگی۔ خاتمہ سے سوالات میں خاتمہ خود بھی یہ بتاتی ہے کہ ہمارے والد نے کبھی کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کی۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی ایسے واقعے کے بارے میں پہلے سنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔